أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله صلوات وعظيم توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ بتانے کی حاجت نہیں کہ آج کی مجلس کیا ہوگی، عنوان کیا ہوگا۔ تمام سامعین بخوبی جانتے ہیں کہ جتنی دیر میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے، گفتگو کا قبلہ کعبہ، مرکز، محراب، محور امام ہفتم کی ذات ہے۔ فضائل بھی سرکار کے ہیں اور مصائب بھی۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا طاری بابا؟ یہ پتہ ہے کہ علماء آپ کو علی کے فضائل سے ہٹ کے باقی معصومین کے فضائل کیوں نہیں سناتے؟ اس کی پہلی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ آپ کی رگوں میں صرف علی کے فضائل رچے ہوئے ہیں۔ اکثریت کو تو دیگر ائمہ کے فضائل معلوم ہی نہیں، اور جنہیں معلوم بھی ہیں تو وہ اس خوف کی بنا پر نہیں پڑھتے کہ بھائی کسی اور کے فضائل پڑھیں گے، نعرہ نہیں لگے گا، داد نہیں ملے گی۔ حالانکہ یہ بات وہم محض کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ اس گھرانے کا ہر فرد عظمت میں محمد ہے، فضیلت میں علی ہے۔ ذات واجب کی قسم، میں نے جس کو بھی میزان فضیلت میں تولا ہے، باٹ ڈال کے نہیں تولا۔ فرش سے عرش، ناسوت سے لاہوت، جوہر سے ہویت، ارادے سے مشیت تک ہر چیز ایک پلے میں رکھی ہے، اور 14 میں سے ایک ایک فرد کو دوسرے پلے میں۔ معصوم کا پلہ زمین پہ رہا ہے اور کائنات کا پلہ ہوا میں چلا گیا ہے۔ تو پہلے سوچ کے بتا لیجئے، اگر تو مزاجوں پہ تھکن ہے تو پھر میں سرکار کے فضائل نہیں چھیڑتا، صرف مصائب سناتا ہوں آپ کو۔ اور اگر طباع میں حرارت ہے، بیداری ہے، رضاکارانہ طور پہ سننا چاہتے ہیں، لکھنے کی شرط آپ قبول کر لیں، اور پھر آپ کو قاسم کے فضائل کی ضرب سے عرش بھی کانپتا ہوا نظر آئے گا۔ العظمت للہ۔ میں آج کی مجلس میں امتیاز شاہ جی صرف
ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا اسی ذات پاک کی جس کی مجلس ہے، صرف ایک حدیث. قسم لے لو آج کی شب کی دوسری حدیث نہیں پڑھوں گا، صرف ایک. اب یہ تمہارا مقدر، وہ حدیث 5 منٹ چلے، گھنٹوں چلے، ساری رات چلے، برسوں چلے، حدیث ایک ہے، دوسری نہیں پڑھنی. ابو المغرا راوی حدیث ہے، اور میں آج کل کے کسی مولوی کی کتاب کے حوالے سے حدیث نہیں پڑھنے لگا. شیخ مفید سے بڑا عالم مجھے مذہب شیعہ میں نظر نہیں آیا. غیبت صغریٰ کے زمانے کا عالم، اور وہ ذی وقار عالم ربانی کہ جس کے نام امام زمانہ کی 2 توقیعیں آئیں، یعنی 2 خط امام نے اپنی قلم سے شیخ مفید کو لکھے، اور جس میں سرنامے میں یہی لکھا، حالانکہ وہ سلطان مملکت احدیت ہے، وہ جبریل کو تو کہہ سکتا ہے، وہ آدم کو خادم کہہ سکتا ہے، اور اس میں بخدا پنڈی والوں کوئی مبالغہ بھی نہ ہوتا. لیکن اللہ جانے اس عالم ربانی کا مقام میرے مولا کی نظر میں کیا ہے کہ دونوں خطوں کی عبارت آغاز میں یہی ہے کہ الاخ الصدید الشیخ المفید برادر ہدایت یافتہ. اللہ گھبرا تو نہیں رہنا بابا. یعنی امام جسے بھائی کہے، اور ہدایت یافتہ بھائی، تو اللہ جانے اس بندے کا مقام کیا ہے. ان کی کتاب ہے مشہور عالم الارشاد. اس کتاب سے آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں، بلکہ لیجئے آپ کا مفت میں ایک فائدہ بھی ہو رہا ہے. میرے خیال سے بہت سے بندے ہوں گے سامعین میں ایسے کہ جن کی کچھ حاجتیں لٹکی ہوئی ہوں گی، پوری ہونے میں نہیں آ رہی. ان کو ایک مفت کا تیر بہدف، بلکہ تیر بہدف بھی غلط ہے، تیر نشانے سے خطا ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمل خطا نہیں ہوگا جو اس حدیث کے آغاز میں مفت میں بتایا جا رہا ہے. ابو المغرا کہتا ہے کہ میں مولا کی خدمت میں بیٹھا ہوں، سرکار نے سر اٹھایا اور فرمایا من کانت لہو الی اللہ حاجۃ واراد ان یرونا وان یعرف موضعہ من اللہ فلیغتسل ثلاث لیال ویناجی بنا فانہ یرانا ویغفر لہ بنا ویرا موضعہ. مولا نے کہا ابو المغرا، جس بندے نے اللہ سے کوئی حاجت منوانی ہو اور پوری نہ ہو رہی ہو، اور جو بندہ یہ چاہے این یرانا کہ خواب میں ہماری زیارت بھی کرے. بابا یہ تو 2 فائدے ہیں، ایک حاجت پوری، وہ ارادہ این یرانا، اور جو چاہتا ہے کہ خواب میں ہمیں دیکھے. صرف یہ نہیں، ایک تیسرا فائدہ بتایا، وَأَن يَعْرِفَ مَوْضِعَهُ مِنَ اللَّهِ، اور جو مومن یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا مقام دیکھے کہ اللہ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے، تو کیا کرے؟ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ آسان عمل ہو ہی نہیں سکتا. کوئی محنت نہیں، کچھ نہیں پڑھنا، کوئی عربی دعا یاد نہیں کرنا، بس ایک شرط ہے یقین. اگر اس کی دولت سے مالا مال ہو، مولا فرماتے فَلْيَغْتَسِلْ ثَلَاثَ لَيَالٍ، 3 راتیں مسلسل غسل کرے، وَيُنَاجِي بِنَا، اور ہم سے سرگوشیاں کرتا رہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ کچھ نہیں پڑھنا، کوئی تسبیح نہیں رولنا، 3 راتیں غسل طہارت کرے، پاکیزہ ہو، وَيُنَاجِي بِنَا، ہم سے مناجات کرے، سرگوشیاں کرے، فَإِنَّهُ يَرَانَا، یقیناً ہمیں دیکھے گا. حاجت پوری ہوگی،
وَيَرَوْا مَوْضِعَهُ مِنَ اور اپنا مقام بھی دیکھ لے گا کہ جنت میں کہاں ہے۔ اب سر اٹھانا اگر چلے نہیں گئے ہو تو ابو المغرا حیران ہو کے کہتا ہے یا سیدی فَإِنَّ رَجُلًا رَآكَ فِي مَنَامِهِ وَهُوَ يَفْعَلُ كَذَا۔ یفعل قضا کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، یہ میں نے خود بنایا ہے جان کے، کیونکہ ابو المغرا نے کسی گناہ کا نام لیا کہ مولا ایک ایسا بندہ جو فلاں گناہ کرتا ہے، یہ فلاں گناہ کرتا ہے میں نے کہا ہے، اس نے نام لے کے کہا کہ یہ کرے، کیا وہ بھی آپ کو خواب میں دیکھے گا؟ نہیں، میں پھر پوچھتا ہوں، نہیں ہے طبیعت؟ تیرا مولوی دوسرے مولوی کی بات نہیں، تمہیں دھکیلنا چاہ رہا ہے جہنم میں، اور میرا ہاتھ تمہارے پچھلی طرف یہاں ہے کالر میں رکھا ہوا کہ تمہیں واپس کھینچ لوں۔ اب اگر کوئی ہاتھ جھٹک کے چھلانگ لگانا چاہے تو اس کا فیصلہ، اس کا مقدر، اس کا نصیب۔ مولا فلاں، میں گناہ کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ پہلے ہی میرا فتوے کچھ نہیں بگاڑتے، آج تک اگر نہیں بگاڑ پائے تو آئندہ بھی نہیں بگڑے گا۔ میں تمہارا نقصان عقیدت نہیں چاہتا کہ تم میں سے کوئی بندہ شک کر کے کافر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے گناہ کا نام نہیں لیا۔ مولا ایک ایسا بندہ جو فلاں گناہ کرتا ہے، کیا وہ بھی آپ کو خواب میں دیکھ سکتا ہے؟ سرخی جلال آ گئی اللہ کے جلال کے چہرے پر، فرمایا لیس ہوا یفسد علیہ دینہ انما یفسد علیہ ترکنا وتخلفہ عنا۔ ابو المغرا، جس گناہ کا تو نے نام لیا ہے، اس گناہ سے کسی موالی کا دین خراب نہیں ہوتا، دین اس بندے کا خراب ہوتا ہے جو ہمیں چھوڑ دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی امام حق کا فیصلہ ہے، مولوی کا قول نہیں، مولا کا فرمان ہے۔ توضیح المسائل کا حوالہ نہیں، الارشاد کا ہے۔ نہ اس سے بڑا حوالہ، نہ اس سے بڑی صداقت۔ ہاں، اس گناہ کا نام لے کے فرماتے ہیں لیسا ہوا یفسد علیہ دینہ، وہ گناہ اس کے دین کو فاسد نہیں کرتا، انما یفسد علیہ ترکنا، ہمیں ترک کر دے، اگر ہمیں چھوڑ دے پھر دین فاسد ہو جائے گا۔ اور سر اٹھانا، حلالیوں کی طرح سننا اور حلال ذاتوں کی طرح فیصلہ کرنا۔ فرماتے ہیں او ابو المغرا فإن أشقى أشقيائكم من يكذبنا يصدقنا في الظاہر ويكذبنا في الباطن۔ فرمایا تم میں بڑے بدبختوں میں سے بھی بڑا بدبخت وہ شخص ہے جو ہمیں جھٹلائے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، مجھے یقین ہے بخاری صاحب کہ اگر میں اگلا فکرے کا ترجمہ نہ کروں یا امام نے نہ فرمایا ہوتا تو مقصر یقیناً اس کی توجیہ کرتے کہ بھئی یہ غیروں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے مولا کو مانا ہی نہیں، وہ تکذیب کرتے ہیں نا، وہ جھٹلاتے ہیں۔ مولا کو بھی علم تھا کہ مقصر ایسا کہیں گے۔ بڑا کرم کیا میرے ساتھ میں امام نے، آگے وضاحت فرما دی۔ پہلے کیا کہا؟ فَإِنَّ أَشْقَى أَشْقِيَائِكُمْ، تم میں شقیوں کا بڑا شقی، بڑے بدبختوں میں کا بڑا بدبخت وہ ہے میں یکذبنا، جو ہماری تکذیب کرے، ہمیں جھٹلائے۔ مولا کون؟ فرمایا یصدقنا فی الظاہر ویکذبنا فی الباطن۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ظاہر میں ہماری تصدیق کرتا ہے، دل میں ہماری تکذیب کرتا ہے۔ اللہ
سر کھول کے دبے ہاتھ بلند کر کے نعرہ شہد اسلام دی وقت کلندر آقا موسوی باواز بلند سلوات غور فرمایا آپ نے یہ نہیں؟ تو یہ مقصر کا چہرہ نظر نہیں آیا آئینے میں؟ ظاہر میں تصدیق کرے یعنی امام ہمیں مانے، ہمارے فرمان پر نماز پڑھے، ہمارے فرمان پہ روزہ رکھے، ہمارے فرمان کی روشنی میں حج کرے، ہمارے فضائل پڑھے جائیں، دل میں جھٹلا دے، یہ وہ ہے۔ اور یہ ہے کون؟ فَإِنَّ أَشْقَى أَشْقِيَائِكُمْ، ایک ہوتا ہے شقی، ایک ہوتا ہے اشقا۔ شقی بدبخت، اشقا سب سے بڑا بدبخت۔ اور لفظ کیا ہے؟ اشقا اشقیائکم، اشقیاء میں سے پھر بڑا شقی۔ مجھے نہیں خبر کہ کس نے سمجھا ایسا کہ کس نے نہیں۔ قرآن پڑھنا، آواز آ رہی ہے سورہ شمس، قذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا۔ اللہ فرماتا ہے قوم ثمود نے جھٹلایا، تکذیب کی جب ان میں کا بڑا شقی کھڑا ہو گیا جس نے ناقہ صالح کی کھونچیں کاٹ ڈالی۔ اور 73 فرقے کے مفتیان دین فتویٰ دیتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہگار ہے وہ، سب سے زیادہ عذاب دیا جائے گا اس کو جس نے صالح کی اونٹنی کو پے کیا۔ مولا فرماتے اس سے بھی بڑا شقی وہ ہے جو دل میں ہماری تکذیب کرے۔ گھبرائے تو نہیں ہو بابا؟ ہاں تو پھر جو ان کی تکذیب کرتا ہے اس کے لباس پہ نہ جانا، اس کے حلیے سے دھوکہ نہ کھانا، اس کے ظاہر میں علی ولی اللہ پڑھنے کے الجھاؤ میں نہ آنا، اسے قدار بن صالف، قدار نام ہے اس کا جس نے ناقہ صالح کو پے کیا تھا، اس سے بھی بڑا شقی اور بدبخت سمجھنا۔ یہ بات کر کے عالم جلال میں اللہ کے جلال نے چند فقرے بولے، تو وہی آپ کو سنانے ہیں اور اس کے بعد سمیٹ لینا ہے اپنے بیان کو، پھر کچھ نہیں کہنا۔ مولا فرماتے ہیں ابو المغرا نحن ابناء نبی اللہ، نحن ابناء رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، نحن ابناء امیر المومنین واحباب رب العالمین، نحن مفتاح الكتاب فبنا نطق العلماء ولولا ذلك لخرسوا، نحن رفعنا المنور وعرفنا القبلة، نحن حجر البيت في السماء والأرض، بنا غفر لآدم، بنا ابتلي أيوب، بنا افتقد يعقوب، بنا حبس يوسف، بنا دفع البلاء وبنا أضاءت الشمس، نحن مكتوبون على عرش ربنا، مكتوبون محمد خير النبيين وعلي سيد الوصيين وفاطمة سيدة نساء العالمين، أنا خاتم الأوصياء، أنا طالب الباب، أنا صاحب الصفين، أنا المنتقم من أهل البصرة، أنا صاحب كربلاء، من أحبنا وتبرأ من عدونا كان ماؤنا وممن في الظل الممدود والماء المسكوب۔ ارادے صحیح ہے، نیک ہے، ماشاءاللہ، مولا نے غایت المرام تک پہنچائے۔ بس اسی حدیث کا ترجمہ اور دعا۔ فرمایا ہم اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، ہم امیر المومنین کے بیٹے ہیں، نحن احباب رب العالمین، ہم پروردگار عالمین کے دوست ہیں، احباب ہیں۔
نہیں میں نے کہا بہت تھوڑے لوگ اس حقیقت تک پہنچے. سر اٹھاؤ. آج تک میں نے اس کی کبریائی کے جلال کے سامنے آدم کو کانپتے ہوئے دیکھا. کیوں کانپ رہے؟ بندہ جو ہوا مالک کے سامنے کھڑا ہوں. نوح لرزے میں کیوں ہو؟ مالک کے سامنے کھڑا ہوں. ابراہیم کپ کپی کیوں ہے؟ مالک کے سامنے کھڑا ہوں. اللہ جانے کیا جگر ہے کاظم کا، کیا مرتبہ ہے علی کے چھٹے بیٹے کا، جو کہہ رہا ہے ہم اللہ کے دوست ہیں. گھبرائے تو نہیں؟ وہ دیکھیے ہزاروں لوگ 1.5-2 لاکھ کے مجمع میں بھی پڑھتے ہیں ہم. مجمع اتنا ہوتا ہے لیکن پورے مجمع میں ہمارا کہیں 1 کہیں 2 دوست ہوتے ہیں، زیادہ نہیں. دوست کا مقام کیا ہے؟ ذرا سر اٹھانا، بات کو سمجھنا. میں نے تو تھوڑا راستہ بنانا ہے تاکہ یہ آنے والی نسل نہ بہکے. باقی جو ہوتے ہیں مومن سارے ہیں. پورے مجمع میں میرا 1 آدھ دوست ہے. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی احترام سے سلام کر رہا ہے. دوست کا پتہ تب چلے گا میں ہجوم میں مصروف ہوں. دوست نے کلائی میں ہاتھ ڈالا. غضنفر ادھر آ، بات سن. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں یہ ذی وقار امام وارے میں نہیں ہے تو چھوڑ کے کسی بازاری کو امام بنا لے. ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی دوستی کا مطلب کیا ہے. اللہ غضب میں ہو، اللہ کا مزاج برہم ہو، اللہ جہنم میں ڈالنا چاہے، اللہ رزق سے محروم کرنا چاہے، اللہ اولاد سے محروم کرنا چاہے، اللہ تمہاری رگے حیات کو کاٹنا چاہے، اللہ کا دوست سامنے آئے تو ہم سے باتیں کر جانے دے ان کو. برائی دا او بات نبی بن گئے دین دی خاص تباہی دا. او جڑا انہاں تیناں دا حامی او بندہ نہیں. ایک پائی دا گل دی یاد رکھی ہوئے انہاں تیناں تو بچنا. ہاں بس میں نے بھی نعرہ لگایا ہے. اب تو نعرے والا نہیں مارے گا نا. بس اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ نہیں بہکو گے، نہیں پھسلو گے، کیونکہ امتیاز شاہ جی یہ تو ہمارے معاشرے کا لفظ ہے نا کہ یہ میرے دوست احباب ہیں. اور میرا مولا کاظم فرما رہا ہے نحن احباب رب العالمین. ہم پروردگار عالمین کے. سر اٹھانا. نحن مفتاح الکتاب. فرمایا ہم، یہ الف لام جنس کا ہے. جاؤ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، لغت عرب پہ عبور رکھنے والے کو چیلنج ہے میرا. کوئی مائی کلال اس کو کسی اور قسم کا الف لام بتا دے، زبان کٹوا دوں گا. الف لام جنس کا ہے. مطلب یہ ہوگا کہ جس قسم کی کتاب ہو سکتی ہے اس قسم کی کتاب کی چابی ہم ہیں. کھول کے دبے ہاتھ بلند کر کے نعرہ
صاحب کیا علم. سمجھ میں آئی بات دوستو؟ نہیں، میں یقیناً آپ کی سمجھ پہ مجھے کوئی بدگمانی نہیں، لیکن تھوڑی سی تشریح چاہتا ہوں. کچھ علمی اصطلاحیں ہوتی ہیں کہ جس پر ہر دعوے دار علم کا عبور نہیں ہوتا. عوام پھر عوام ہیں. نحنو مفتاح الکتاب، ہم ہیں چابی ہر قسم کی کتاب کی. ہاں، میں تھوڑا سا ویسے تو اسی مفتاح الکتاب پہ بولنا شروع کر دوں تو کم از کم ایک اشرہ چاہیے. تھوڑا سا راستہ بناؤں گا میں روش عرفان پر محو سفر رہنے کے لیے. ما یعمر من معمر ولا ینقص من عمرہ الا فی کتاب. سورہ فاطر کو پڑھ لینا. اللہ کہتا ہے جو بندہ زندگی گزارتا ہے، یا کسی کی زندگی بڑھتی ہے یا کسی کی کم ہوتی ہے، یہ سارا کتاب میں ہے. اللہ، زندگی کا بڑھنا گھٹنا کتاب. شادباش، جیتے رہو. کتاب. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. سورہ نام پڑھنا. کتاب میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی گئی جس میں نقص نہ ہو، کمی نہ ہو، کجی نہ ہو. وہ کیا؟ ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب. کوئی زمین کا غیب ہے یا آسمان کا، کتاب میں ہے. لکل اجل کتاب. سورہ ہود کو پڑھ لینا. اللہ فرماتا ہے ہر تقدیر کتاب میں ہے. تقدیر کو کتاب کہا. تقدیر کیا ہوتی ہے؟ رزق کا ملنا، اولاد کا ملنا، شفا کا ملنا، یہ سارا تقدیر ہے نا. جو مقدر میں ہوگا. مقدر میں اولاد ہے تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. شفا ہے تو عطا ہوگی، ورنہ بیماری رہے گی. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ فرمایا ہر اجل کے لیے، ہر تقدیر کے لیے کتاب ہے. یہ کس میں؟ اب ذرا دوسری طرف دیکھیے. ایک بچہ اپنے وقت کی بطول کی جھولی میں ہے، قوم کو صفائی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا عبد ہوں. عیسیٰ بول رہا ہے اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے. یہی سورہ مریم. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ، کتاب کو پوری طاقت سے پکڑنا. تو یہ چند آیتیں میں نے پڑھی اس لیے کہ آپ کو یقین ہو جائے جو نبیوں کو ملے وہ کتاب، جو بشر کا مقدر ہو وہ کتاب. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ وما من مصیبت، مصیبت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرہا. اللہ فرماتے ہیں ہر مصیبت کتاب میں ہے. یعنی لوح محفوظ کتاب، تقدیر کتاب، رزق کا ملنا کتاب، اولاد کا ملنا کتاب، شفا کا ملنا کتاب. اور سرکار کاظم فرما رہے ہیں نحن مفتاح الکتاب، ہم کتاب کی چابی ہیں. بابا جب چابی ہیں تو میں ان سے بیٹا مانگوں تو شرک کیوں؟ ان سے زندگی کا سوال کروں تو غالی کیوں؟ ہے جو چاہیے اس کی تقدیر کی چابی سمجھ کر. اب دیکھو یہ ایسے ہوتا ہے ایک جگہ کچھ تقسیم ہو رہا ہو. مثال کے طور پر امتیاز شاہ جی نیاز تقسیم کرا رہے ہیں، کمرے میں پڑی ہیں 5-10 دیگیں، بڑھتی رہی. اب جب تک امتیاز شاہ کھڑا ہے نیاز پر تقسیم ہو رہی ہے، جو آئے گا مانگے گا مل جائے گی. اب چابی تھی میرے پاس، اب گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد دیکھا اب لینے والا کوئی نہیں. مجھے کہا غضنفر بند کر دو. میں نے دروازہ کیا بند، تالا لگایا، چابی ڈالی جیب میں. اب مجھے نہیں پتا تماشائی کون ہے، مجلسی کون ہے. جو مجلس کے لیے آیا ہے سر اٹھائے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. اب چاہے امتیاز شاہ کا کوئی رشتہ دار آئے، دوست آئے، قریبی آئے، بڑا آئے، چھوٹا آئے، امتیاز شاہ جی نیاز
بھائی اتنی دیر بٹواتا رہا ہوں، چابی غضنفر کے پاس ہے، اب چابی والا آئے گا تو ملے گی۔ حاضر نہیں سا تے ایل بھائی میں تانوں ایک سنان لگا، وہ تیرے شربت اپنے قاتلاں نو کڈا صبر عمران دے لال دا ہے، اے چابی تے میں بولن لگا، وہ تیرے شربت اپنے قاتلاں نو کڈا صبر عمران دے لال دا ہے، او پاویں دشمن دی امداد منگے علی پیر مصیبتاں لال دا ہے، اے مذہبی رنگ دی گل نہیں، فرمان عبداللہ دے لال دا ہے، او جدے دل وچ حیدر وسدا ہے، آزاد و شخص حلال دا ہے۔ غور فرمایا یا نہیں؟ بے شک حق ریت ہے بندوں کا، زندہ رہنا اللہ زندگی دیتا ہے، رزق حق ہے مرزوق کا اللہ لکھتا ہے، شفا حق ہے ہر بدن کا عطا ہوتی ہے، لیکن ہم حریص لوگ ہیں، حصے سے رزق زیادہ چاہیے ہمیں، صحت فیصلے سے زیادہ چاہیے ہمیں، اس نے ایک بیٹا لکھا ہے ہمیں اور چاہیے، اب یہ جو زیادہ لینا ہے اللہ تو تقدیر کے فیصلے لکھ کے دروازہ بند کر کے تالا لگا چکا، چابی کاظم کہہ رہا ہے ہمارے پاس ہے۔ گھبرائے تو نہیں میرے دوست؟ ہاں، ہر شے کی چابی یہ، حق سے زیادہ لینا ہے تو پھر ان کی محتاجی ہے، اس کے فیصلے کو بدل کے لینا ہے۔ ہاں چابی والے یہ ہے نا بابا، چابی والا ہوتا ہے، اگر اتنے بچے کو چابی دے دو تو وہ چابی والا، 70 سالہ بوڑھے کو دے دو، چابی کی بات ہے نا۔ اب اگر چابی بچے کی جیب میں ہے، بزرگ بھی دیکھے گا تو بچے کی طرف، بھئی چابی لگے تو بات بنے، ورنہ بزرگ افضل ضرور ہوتا ہے، ذی وقار زیادہ ہوتا ہے، احترام اس کا ہوتا ہے، حاکم اس کو ہوتا ہے، لیکن اگر چابی بزرگ کے پاس بھی نہ ہو اور کوئی سائل آ جائے تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے تیری تقدیر میں ہی نہیں لکھا تو کیا کیا جائے۔ اور پھر جب چابی والا آتا ہے تو ساتھ مل جاتے ہیں۔ بات تو تالا کھلنے کی ہے نا، جب کھل گیا تو پھر تو دامن جتنا ہی ہے تمہارا اتنی خیرات ملے گی، تھک تو نہیں گے میرے دوست؟ کیا فرما رہا ہے میرا مولا؟ نحن مفتاح الکتاب، ہم ہر قسم کی کتاب کی، جن سے کتاب کی چابی ہیں۔ فَبِنَوْ نَطَقَ الْعُلَمَاءُ لَوْلَا ذَلِكَ لَخَرَسُوا، فرمایا ہر صاحب علم ہمارے ذریعے بولا، ہم نہ ہوتے گنگے ہوتے۔ جو پہنچے مجھ سے داد لے لیں، میں داد دیتا ہوں کہ واہ، لیکن اکثریت نہیں پہنچی۔ فَبِنَوْ نَطَقَ الْعُلَمَاءُ، علماء، میری بات ہو رہی ہے، ہم تمہاری نظر میں علماء ہیں، اس کی نظر میں پتہ نہیں جہلا سے بھی کہیں گئے گزرے ہیں۔
علماء ہمارے ذریعے بولتے ہیں، ہم نہ ہوتے لولا ذالک لخرسوا، گنگے ہوتے، زبانیں گنگ ہوتی۔ العظمت للہ۔ میں نے قرآن کو پڑھا، سورہ یوسف بول اٹھی، یعقوب کی بات کرتے اللہ کہہ رہا ہے لا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها وانہ لذو علم لما علمناہ، کہا یعقوب صاحب علم تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بابا یا نہیں؟ یعقوب صاحب علم تھا، یعقوب کو عالم کہا قرآن نے۔ سورہ کہف کو پڑھنا، فوجد عبدا من عبادنا علمناہ من لدنا علما، فرمایا موسیٰ ہمارے ایک بندے سے ملا دریا کے کنارے پہ جس کا نام خضر تھا، اور اسے ہم نے علم دیا تھا۔ خضر کو قرآن نے عالم کہا۔ اللہ بسم اللہ۔ اور یقیناً میرے سامنے عالم ہی بیٹھے ہیں، کیونکہ جاہل بستی میں یہ نہیں آتے، مصدر علم ہے، علم کی روشنی میں رہتے ہیں۔ تو میں ایک ایک آیت کیا پڑھتا رہا ہوں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تمام نبیوں کو عالم کہا، اور میرا مولا کہہ رہا ہے بنا نطق العلماء، ہم نہ ہوتے تو یہ علماء گنگے ہوتے۔ سر اٹھاؤ، تو بہکاتا ہے میری قوم کے موالیوں کو۔ عادت ہے نا امتیاز شاہ جی ہماری قوم کی، بچہ 3 سال کا ہو گیا ہے، یار ابھی اس نے بولنا شروع نہیں کیا، اچھا فلاں امام کی منت کی زبان مان لو، چاندی کی زبان بنوائیں گے، سونے کی زبان بنوائیں گے۔ مولا ہمارے بچے کو قوت گویائی عطا کر۔ بدبخت مقصر نے شرک کا فتویٰ لگایا، امام سے زبان مانگتے ہو۔ امام کہہ رہا تیرا غیر معصوم اور نجس بچہ کیا ہے، آدم سے عیسیٰ تک نبی گنگے ہوتے اگر ہم نہ ہوتے۔ گھبرایا تو نہیں بابا؟ سرکار فرما رہے میں دوائی سناوا، جنہاں بندیاں کی طبیعت ہے گل سننے تے اچھا نعرہ سناؤ، اچھا نعرہ حیدری، حق ہے جے حق سمجھے آتے جان اچھا کرے، حق ہے جے حق سمجھے آتے، جو کچھ علامہ صاحب آخر سمجھنے نہیں لوڑ، خالی نعرے نہیں لوڑ، حق ہے جے حق سمجھے آتے، خوف کثرت سے بات نہ بچ بولے، جابر حکم دے روبرو بات سچی، بلا جدت کہہ دے بلکہ مچ بولے، ٹینک بم بندوق پستول نیزے تیر تلواراں تے نچ بولے، تے جے کوڑیاں اتے غزل فرلانا خادم سچیاں دا جاوے سچ بولے۔ ارادے نحن رفعنا المنور، حوالہ میں نے دے دیا، کتاب کا نام پھر یاد کر لو، الارشاد، لکھنے والے شیخ مفید رضوان اللہ علیہ، کہنے والا سچ کو سچ سکھانے والا امام۔ سچوں نے جس سے سچائی سیکھی، نحن رفعنا المنور وعرفنا القبلة ونحن حجر البیت فی السماء والارض، فرمایا نور کے ہر ستون کو روشن کرنے والے ہم ہیں۔ بہت کچھ بخدا رہ جائے گا تشریح کے لیے، کیونکہ اب کس کس چیز کی تشریح کی جائے۔ منار وہ روشنی جو بلندی پہ ہو، ستون کی صورت میں ہو، عمود کی صورت میں ہو، فرمایا اسے
ہم نے روشن کیا. وَعَرَّف، اب جاگنا. اس کے لیے ایک جملہ تشریح کا ضرور بولوں گا اس اگلی بات کے لیے. وَعَرَّفْنَا الْقِبْلَةَ، فرمایا قبلہ کی پہچان ہم نے کروائی. نا 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 نا، جاگو جاگو. کیا قبلہ ساتویں امام کے زمانے میں تھا؟ پہلے نہیں تھا؟ کب سے تھا؟ رات میں نے بتائی آیت پڑھ کے آپ کو سورہ آل عمران سے، ان اول بیت، زمین پر پہلا بیت کعبہ ہے، آدم سے پہلے. اور آج میرا امام کہہ رہا ہے عرفنا القبلہ تھا، قبلہ کی پہچان ہم نے کرائی. یعنی باتیں دو ہیں، یا امام کی صداقت پہ، چونکہ وہ فکرہ یاد ہے جو ظاہر میں ہماری تصدیق کرے اور دل میں ہمیں جھٹلائے. اور میں بھی چہرے پڑھوں گا کیونکہ یہاں تحریر آ جاتی ہے. دل کا سایہ یہاں ضرور پڑتا ہے، جیسے دیواروں کا سایہ ڈھل کے فرش پہ آتا ہے، دل کی چھاؤں ڈھل کے رخسار پہ آتی ہے. تو میں دیکھوں گا کہ شک کا سایہ کس رخسار پہ ہے اور یقین کی روشنی کس کے چہرے پہ ہے. یا تو امام کے سچ کو معاذ اللہ میری زبان چلے کذب سمجھ کے انگشت نمائی کر کے کافر ہو جاؤ، ورنہ ماننا پڑے گا جیسے اس زمانے میں ہے. آدم کے زمانے میں بھی تھے، آدم کو انہوں نے بتایا ہوگا یہ ہے قبلہ. علی مولا کا نام لینے سے میری طبیعت شاد ہوتی ہے. علی مولا کا نام لینے سے میری طبیعت شاد ہوتی ہے. میری زبان کیوں نہ کہے علی مولا. علی کا نبی کا ہے فرمان، من کنت مولا وہذا علی مولا نعرہ حیدری حق دا ولی مشکلم باقشان. ارادے ہم نے پہچان کرائی قبلہ کی. اور آگے اسد بڑا ایک نازک سا جملہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں نحنو حجر البیت فی السماء والارض. پہلے بتاؤں بیت اللہ دو ہیں، ایک آسمان پر ہے ایک زمین پر. دونوں ہی بیت ہیں، ایک کا نام بیت المعمور ہے ایک کا کعبہ ہے. دونوں بیت اللہ ہیں، ایک فرشتوں کا قبلہ ہے ایک اولاد آدم کا. زمین پہ بندہ حج پڑتا ہے، آسمانوں پہ فرشتے. بالکل بے نہیں اسی طرح حج ہے ان کا بھی جس طرح آپ کا. سارے اعمال اسی طرح ہیں، اسی طرح احرام سے لے کر شیطان کو کنکر مارنے تک سب کچھ کرتے ہیں فرشتے. ان کے لیے بھی ایک پتھر ہے. تمہارے پتھر کا نام حجر اسود ہے، ان کے پتھر کا نام حجر نور ہے. ہیں دونوں جگہ، وہاں بھی حجر ہے یہاں بھی حجر ہے. یہ دائیں بائیں عباس کے علم، مانو نہ مانو تمہاری مرضی. ان میں ہاتھ ڈال کے ترجمہ کرنے لگا ہوں. تیرا ساتواں امام فرما رہا ہے نحنو حجر البیت فی السماء والارض. اللہ کی قسم آسمان والے قبلہ اور زمین والے قبلہ دونوں پہ جو پتھر لگا ہوا ہے جسے کائنات چومتی ہے وہ پتھر ہم ہیں. کعبہ منیا گھر تے رب دا سی پر اوتھے اندر بتاں چھاونی پائی ہوئی. وہ نا شریک دے بن کے شریک بیٹھے ات کفر دی کافراں چائی ہوئی سی. خبرے اے او سی یا کہ او اے سی، گل نکل کے لباں اتے آئی ہوئی سی. وہ رب گھروں شریک نہ کڈ سکیا، علی آئے تے پھر صفائی ہوئی سی.
میرے محترم، میرا کروڑ بار عقیدہ ہے، اللہ چاہتا ایک لمحے کے کروڑویں حصے سے پہلے صرف اپنے گھر سے نہیں پوری کائنات سے اپنے شریک نکال سکتا تھا، پاک کر سکتا تھا بتوں کو۔ وہ تو اللہ نے ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے کیا کہ دیکھو ہزاروں سالوں سے میرے گھر پہ میرے اغیار کا، میرے شریکوں کا، میرے جھوٹے معبودوں کا قبضہ ہے۔ علی آ کے نکال رہا ہے، جب میں اپنے کام علی سے کرواتا ہوں، جاہل تیرے کام خود کرنے آؤں گا؟ یہ تو مصلحتیں ہیں، اظہار مشیت کے مختلف زاویے ہیں۔ وہاں جو حجر نور ہے وہ بھی ہم ہیں۔ میں بھی سوچتا تھا کہ بظاہر پتھر ہے، اسے نہ چومو تو حج نہیں۔ میرے مولا، ہو سکتا ہے مجھ جیسے کسی تھوڑ دلے کا دل لرز جائے کہ آپ پتھر، فرمایا جاہل نہ بن غضنفر، ہم جو شکل بشری میں آئے تو بشر ہو گئے۔ جس طرح ہم بشر کی صورت میں آ کے بشر نہیں ہوئے، پتھر کی صورت میں آ کے پتھر نہیں ہوئے، یہ تو ہمارے تجلیات کے مظاہر ہیں، کبھی وہ بنتے ہیں، کبھی یہ بنتے ہیں، کبھی اچھا پنڈی والوں، چکر عجیب ہے، چکر پہ چکر ہے، چکر در چکر ہے۔ ہر عبادت کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ ہے۔ میرے مالک نے کہا یہ سارے حلالی موالی ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو ان کی خوشی کو تھوڑا بڑھا دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے میرے مالک؟ بندگی تیری ہے، سامنے یہ آ جاتے ہیں۔ میرے اللہ، میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تقریباً ہر نماز میں خصوصاً سجدے کے وقت خیال آتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ ہے میرا، اس میں میرا مولا آیا۔ اب پتہ نہیں میرے مالک میری نماز رہتی ہے یا جاتی ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اب تو نے بھیجا علی کو اپنے گھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہر عبادت کے پیچھے یہ، نماز کے پیچھے یہ ہے، روزے کے پیچھے یہ ہے، حج کے پیچھے، یعنی جو عبادت چاہے وہ واجب ہے، نافلہ ہے، مندوب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، مباح ہے، ہر عبادت کے پیچھے یہ۔ پالنے والے یہ کیا چکر ہے؟ اب اللہ نے مجھے اپنے لفظوں میں سمجھایا، میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا غضنفر بات ایسی ہے کہ پنڈی والوں نے تجھے دیکھا نہ ہو، بس صرف سن رکھا ہو کوئی غضنفر ہے، بڑے خط لکھیں تجھے، ہم تیرے چاہنے والے ہیں، بڑے فون کریں، بڑے پیغام بھیجیں، کہ بلا بڑے پرستار ہیں ہم، کبھی تو مہربانی کیجئے پنڈی میں آئیے نا۔ اور دیکھا کہ بھئی اتنا بڑا چاہنے والا کون چھوڑے، سارے پروگرام چھوڑ کے پنڈی آ گیا۔ میں آ کے بیٹھا رہا، کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا۔ اچانک ریاض شاہ جی نے اعلان کیا میرے نام کا، کسی نے منہ کو ڈال لیا، کسی نے ماتھے پہ تیوری ڈال لی، کچھ اٹھ